درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم حضرات، وقت کی قلت ہے جس کی بنیاد پر تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ مختصر میں آپ سے بات کرنی ہے، وہ یہ کہ مسجد تیار ہو گئی، بلکہ ہو رہی تھی تو وہاں کے زمیندار نے پوچھا کہ کیا بن رہا ہے؟ کہا مسجد بن رہی ہے۔ کہا آپ لوگ نماز پڑھیں گے؟ تو کہا ہاں نماز پڑھیں گے۔ کہا نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اذان دینے نہیں دیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی تھوڑی سی آبادی تھی، اب ان لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی۔ انہوں نے مشورہ شروع کیا، لوگوں نے بتایا کہ ایسا کرنا ہے کہ چھٹی کا کوئی دن ہو، کوئی پروگرام مسجد کے صحن میں رکھ دیں، جو لوگ اذان دینے سے روک رہے ہیں انہیں دعوت دے دیں، اور کسی چترویدی صاحب کو بلا لیں، ان کا پروچن ہوگا، ان کی تقریر ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ اذان کا کوئی راستہ نکل جائے۔ ہمارا بھی وہاں جانا ہوا تھا، ان کے درمیان جو بات ہوئی وہ کیا ہوئی وہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھیے، جس دھرم کے ماننے والوں کی دھارمک پستک جس زبان میں ہوتی ہے، جس بھاشا میں ہوتی ہے، تو ان کے پوجا پاٹ کرنے کا طریقہ بھی اسی بھاشا میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ سناتن دھرمی بھائی ہیں تو آپ کی جو دھارمک پستک ہے وید اور گیتا ہے، جو سنسکرت بھاشا میں ہے، تو آپ کے پوجا پاٹ کرنے کا طریقہ بھی اسی بھاشا میں ہے۔ اور ہماری جو دھارمک پستک ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن عربی بھاشا میں ہے، اس لیے ہماری اذان بھی عربی میں ہے اور نماز بھی عربی میں ہے۔ تو اذان کیا ہے؟ مؤذن کھڑے ہو کر کان میں انگلی ڈال کر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ عربی میں ہے۔ سنسکرت میں یوں کہا جائے گا کہ اوم مہا، کہ ایشور سب سے بڑا ہے، ایشور سب سے بڑا ہے۔ کیا اس بات میں کوئی آپتی؟ کہا نہیں، کوئی آپتی نہیں۔ کہا مؤذن دوسرا جملہ کہتے ہیں، وہ کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سنسکرت میں یوں کہا جائے گا کہ ساک چھیتا ایکم برہما دیتیو ناستی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایشور کے سوا کوئی پوجنے یوگ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا اس بات میں کوئی آپتی؟ کہ نہیں، کوئی آپتی نہیں ہے۔ کہا تیسرا جملہ جو مؤذن صاحب کہتے ہیں وہ یہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سنسکرت میں یوں کہا جائے گا کہ ساک چھیتا محمد ایشور دوتم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کے دوت ہیں، ایشور نہیں، ایشور کے دوت ہیں۔ اس بات میں کوئی آپتی؟ ان سے پوچھا ہی گیا تھا کہ وہاں کے زمیندار صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ چترویدی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ لوگ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ ان سے کہا گیا کہ ہماری جو نماز ہوتی ہے وہ سورج کو دیکھ کر، اور جو ہمارا تہوار ہوتا ہے وہ چاند کو دیکھ کر۔ ایسی صورت میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے پہلے ہی، لیکن ایک ٹائم فکس ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، تو ہم لوگ نماز 1:30 بجے پڑھتے ہیں۔ کہا اذان کتنے بجے؟ کہا آدھے گھنٹے پہلے، پاک صاف ہو کر آنے کے لیے، شدھ ہو کر کے آنے کے لیے موقع اور ٹائم دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ 1 بجے اذان ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جس مائک سے یہ پروگرام چل رہا ہے کیا اس مائک سے اذان ہو سکتی ہے؟ ان کو یہ جواب دیا گیا کہ ہاں ہو سکتی ہے۔ تو کہا، انہوں نے جواب پھر دیا کہ آج بھر اسی مائک سے اذان دلوا دیں، آج بھر اسی مائک سے اذان دلوا دیں، کل سے جو اذان ہوگی اس کے لیے مائک بھی ہم دیں گے، ہارن بھی ہم دیں گے، مشین بھی میری طرف سے ہوگی۔ میرے محترم خود سوچیے آخر کیوں؟ اس لیے وہ اذان سے روک رہے تھے کہ اذان کا مفہوم کیا ہے، اذان کا مطلب کیا ہے، وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ اور جب ان کو سمجھا دیا گیا، جب وہ سمجھ گئے، تو پھر اب وہ صرف اذان کی انومتی انہوں نے نہیں دی، اجازت نہیں دی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جس سسٹم سے اذان ہوگی، جس چیز سے اذان ہوگی وہ چیز بھی ہماری ہوگی۔ میرے محترم خود سوچئے کہ آخر ہم نے دوریاں بنا رکھی ہیں، ہمیں جو اسلام کا پیغام ان تک پہنچانا تھا وہ پیغام ہم پہنچا نہیں پا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آج دوریاں بنتی جا رہی ہیں۔ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جب تک جئیں گے، ہم جتنا علم حاصل کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ملنے جلنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دیں، یہ علم پہنچا دیں۔ وقت کی تنگی ہے، اللہ تبارک و تعالی
سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، آدمی ایک بہانہ ہے خدا دیتا ہے، تو دینے والی ذات خدا کی ہے، ہم لوگ لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھایا ہے اللہ اس نے کامیابی عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔